The story's out there. Criticize the actions of a government without hating the people. It's just obviously self-evident to me. I was born at about 7 pounds 6 ounces. Okay, not that far back. I never thought that I was going to be doing politics, electoral politics. I believe in movement. I believe in community. I believe that politicians see the light when they feel the heat. کانگریسمین کیتھ ایلسن ایک امریکی وکیل، ایک سیاستدان اور ایک ڈیموکریٹ ہیں جو اس وقت امریکی کانگریس کے پہلے مسلمان رکن منتخب ہوئے جب انہوں نے منیسوٹا کے 5th کنگریشنل ڈسٹرکٹ کی ایک اوپن نشست میں کامیابی حاصل کی۔ وہ منیسوٹا کے ایوان کے لیے منتخب ہونے والے پہلے امریکی رکن بھی ہیں۔ وہ امریکہ کے مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے ملکی اور غیر ملکی سطح پر بھی فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کانگریس تک نہیں پہنچ پائیں گے؟ نہیں، مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ کیتھ کے اپنے خاندان میں بھی ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس کے رکن ایلسن کے لیے بین العقائد ہم آہنگی ایک اہم موضوع بن چکا ہے۔ کیا آپ خود ایک ایسے خاندان میں پلے بڑے جہاں مختلف عقائد کے لوگ موجود تھے؟ You yourself are from an interfaith family. Right. Your brother is a pastor. Right. Your wife is Catholic. No, she isn't. She isn't. That's something that's been reported. میری بیگم کیتھولک نہیں ہے، انہوں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن مسجد جاتی ہیں۔ وہ ہمارے لیے حلال کھانے کا بندوبست رکھتی ہیں، میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اس کی تائید کرتی ہیں۔ وہ بچوں کی اسلامی تعلیم کو یقینی بناتی ہیں، لیکن اسی طرح وہ چرچ بھی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کیتھولک ہیں تو وہ اس سے انکار کریں گی۔ She would deny that. She'd say, I'm not Catholic. کیا آپ کے بچے مسلمان بچوں کے طور پر پروان چڑھ رہے ہیں؟ Yes. اور آپ کے بھائی پادری ہیں؟ Yes, he is. تو آپ کا تھینکس گیونگ ڈنر کس طرح کا ہوتا ہے؟ ایک ہی میز پر مختلف عقائد کے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ kھانا کھاتے ہوں گے؟ Together at one table. Right. Well, first of all, we all agree we don't have any pork on the table in respect to the Muslims, right? پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ہماری میز پر مسلمانوں کے احترام میں ایسا کوئی کھانا نہ ہو جس میں پورک شامل ہو۔ اس موقع پر میرے بھائی اپنی دعا پڑھتے ہیں، میں بھی دعا پڑھ سکتا ہوں، میری والدہ بھی کوئی دعا پڑھ سکتی ہیں، اور پھر ہم سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس بات کو کئی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے امریکہ میں رہتے ہوئے اسلام کو قبول کیا ہے تو آپ کے خاندان میں غالباً بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے، اور اگر آپ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو بھی آپ کے خاندان میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو مسلمان نہ ہوں، یا یہ کہ اگر آپ ترک وطن کر کے امریکہ آئے ہیں اور آپ کے تمام رشتہ دار مسلمان ہیں تو بھی آپ کے دفتر کے اکثر ساتھی اور دوست غالباً مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہاں امریکہ میں آپ کے لیے کہنا آسان نہیں ہوگا کہ میں کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مسلمان نہ ہو۔ ہمیں ایک ایسے ماحول میں کام کرنا پڑتا ہے جہاں مختلف عقائد کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ہمیں اس نظریے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے عقائد بھی موجود ہیں جو دانشمندانہ ہیں اور ان کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو مانتا ہوں جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، جو بدھ ہیں، اور جو دوسرے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ مارٹن لوتھر کنگ ایک بڑے عیسائی مبلغ تھے جنہوں نے ہمارے ملک سے نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے بہت کام کیا، اور انہوں نے یہ کام مسلمان رہنماؤں مثلاً میلکم ایکس اور دوسروں کے ساتھ مل کر اور متوازی طور پر کیا۔ ابھی کچھ ہی سال پہلے رمضان اور یہودیوں کا یوم کپور کا مقدس مہینہ ایک ساتھ آئے تھے، تو بہت سے امام اپنے شہر کے کسی ربائی کے پاس جاتے تھے اور ان کے گروپس کو اپنی مسجدوں میں آنے کی دعوت دیتے تھے۔ تو مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے افراد کا ایک ساتھ کام کرنا مسلم امریکی تجربے کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہمارے درمیان اکثر بین العقائد ڈائلاگ ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سی مسجدوں، کلیساؤں اور سینیگاگز میں لوگ گروپ کی شکل میں اکٹھے ہوتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں۔ We ended up having a great time because we do have an eye towards greater cultural understanding. دوسری ثقافتوں کو سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن جہاں تک بنیاد پرستی یا انتہا پسندی کا تعلق ہے تو آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کس طرح کوئی مکالمہ شروع کر سکتے ہیں جو یہ سمجھتا ہو کہ دوسرے عقائد کے لوگوں سے بات چیت کرنا گناہ ہے؟
Now that's where the complication. یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جہاں پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں. بہت سے نقاد یہ کہتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی یہودی یا عیسائی کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے یا ہمیں ان سے بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کافر ہیں. ہم اس مسئلے سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ Well, all I'll say is that if you were to travel to Medina, اس سلسلے میں میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ مدینے جائیں تو آپ خطوط کا ایک ایسا مجموعہ دیکھیں گے جنہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، لیکن انہیں ان لوگوں نے لکھا تھا جو پڑھے لکھے تھے اور جن کے ذریعے انہوں نے دنیا بھر کے مختلف رہنماؤں کو اسلام کے بارے میں بتایا تھا. اور صحابہ کرام دراصل ان لوگوں سے جو مسلمان نہیں تھے مسجد میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان صرف مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، یا یہ کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں انہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں کچھ مزید مطالعے کی ضرورت ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ہمارے مذہب میں رواداری کی روایت موجود ہے. جب مسلمانوں نے 800 برس تک اندلس میں حکومت کی تو لوگوں کو اپنے عقائد پر آزادانہ طریقے سے عمل کرنے کی اجازت تھی. یہودیوں کو عیسائیت کے کسی دور حکومت میں یہ آزادی میسر نہیں تھی، یا وہ عیسائیت کے کسی دور میں اتنے آزاد نہیں تھے جتنا کہ وہ مسلم دور حکومت میں تھے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کے بارے میں ٹھوس دستاویزی ثبوت موجود ہیں، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ عدم برداشت کا یہ نیا رویہ اسلامی فلسفے یا اسلامی تاریخ کے بارے میں کم علمی کا نتیجہ ہے. of Islamic doctrine or Islamic history. Allahu Akbar. The way Islam spread was primarily not by the sword, but by good example.